السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دلہن کو دیکھ کر میرے سارے ارمان خاک ہو گئے تھے۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ میں اسی وقت اپنی ماں پر چیخنے چلانے لگا۔ میں نئی نویلی دلہن کا بھی لحاظ نہ کر سکا۔ 6 مہینے تک میں اس پر ظلم ڈھاتا رہا اور ایک دن اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، کیونکہ مجھے ایک دوسری لڑکی مل گئی تھی۔ مگر میں اپنی دوسری شادی سے بھی خوش نہیں ہوا۔ پھر ایک رات اچانک ہی گھر کا دروازہ بجا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں تو میں نے اماں سے لاکھ بار کہا، اماں مجھے ایک بار لڑکی کی تصویر دکھا دو، لیکن اماں نے عجیب ضد رکھا رکھی تھی کہ وہ میری سہیلی کی بیٹی ہے، بہت ہی اچھی اور نیک سیرت ہے، تصویر دیکھ کر کیا کرو گے؟ جب میں نے خود اسے تمہارے لیے پسند کیا ہے تو میں نے اماں سے کہا کہ پھر بھی جدید دور ہے، آج کل تو لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، اور مجھے تصویر نہیں دکھا سکتی ہیں۔ اماں کہنے لگی، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، زمانہ کتنا بھی ماڈرن کیوں نہ ہو گیا ہو، میں خاندانی رواجوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اور یہ ہمارے پاس کا رواج ہے۔ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ تمہارے ابا نے بھی بغیر میری تصویر دیکھے مجھ سے شادی کی تھی، اور پھر دیکھو ہم دونوں ایک ساتھ کتنا خوش رہے۔ بھلا تصویر میں بھی کسی کی سیرت کا کوئی پتہ چلتا ہے؟ اماں نے سختی سے کہا کہ بات ختم کر دی۔ پھر میری بڑی بہن کہنے لگی، کیوں فکر کرتے ہو؟ اماں تم سے بہت محبت کرتی ہیں، تم ان کے بیٹے ہو، تمہارے لیے اچھا ہی فیصلہ کریں گی۔ بہن کی بات سن کر مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ کوئی بھی غلط فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اماں نے شادی کے لیے 2 مہینے کا وقت لیا تھا۔ 1 مہینہ چٹکی بجاتے ہی گزر گیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں اکلوتا تھا، اس لیے سارے کام میرے ہی ذمہ تھے، اور اماں نے لڑکی والوں سے جہیز وغیرہ نہ لینے کی بات کی تھی، تو یہ سب بھی مجھے خود کو ہی کرنا تھا۔ اماں کی سہیلی بہت زیادہ بیمار تھی، وہ بستر پہ تھی، ایسے کینسر ہو گیا تھا۔ اماں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اماں نے بہت جلد بازی میں یہ رشتہ طے کیا اور جھٹ پٹ شادی کر کے اپنی سہیلی کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی۔ ان کی سہیلی ایک بیوہ عورت تھی، اسے اپنی اکلوتی بیٹی کی بہت فکر تھی، کیونکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور یہی بات جب انہوں نے اماں سے کہی تو اماں نے سیدھا میرا رشتہ ہی پکا کر دیا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شادی سے 15 دن پہلے ہی اماں کی سہیلی کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے ہار گئیں اور اس دنیا سے چلی گئیں۔ اماں کا حال بھی بہت برا تھا۔ اماں کو اپنی ہی سہیلی بہت عزیز تھی، اور کافی عرصے سے وہ بستر پر تھی، تو اماں تقریباً روزانہ ہی ان کے پاس جایا کرتی تھی، اس لیے ان کے انتقال پر اماں کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں بھی تدفین میں شامل ہوا تھا۔ پھر تدفین کے بعد اماں نے مجھ سے بات کی اور کہنے لگی کہ خدا کو یہی منظور تھا کہ ہم فائزہ کو جلد ہی دلہن بنا کر گھر لے جائیں، کیونکہ میں اس گھر میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں 2 دن میں یہیں فائزہ کے پاس رہتی ہوں، اور پھر سادگی سے تمہارا نکاح پڑھا کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ویسے بھی یہ مکان کرائے کا ہے، آج نہیں تو کل چھوڑنا ہی ہے۔ اماں کی یہ حالت ایسی تھی کہ میں ان کی کسی بات پر اعتراض نہ کر سکا اور خاموش رہا۔ پھر 2 دن بہت تیزی سے گزر گئے۔ 2 دن بعد اماں نے عصر کے وقت کچھ رشتہ داروں کو بلایا، اور سادگی میں میرا اور فائزہ کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت تک میں نے فائزہ کی ایک جھلک نہیں دیکھی تھی۔ نکاح کے بعد میں واپس گھر آ گیا، اور اماں فائزہ کا سامان سمیٹ کر رات کو پہنچی۔ جب فائزہ گھر آئی تو پوری طرح برقعے اور نقاب میں تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اماں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا، اور پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ بیٹا، اس نے بہت بڑا دکھ اٹھایا ہے، اس کی ماں 2 دن پہلے ہی اس دنیا سے گئی ہے، اور اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کا پوری طرح خیال رکھنا۔ پھر اماں اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو بستر پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ایک دم ہی میرے جذبات بدل گئے۔ جو یہ سوچ کر کمرے میں داخل ہوا تھا کہ اپنی بیوی کو دلاسا دوں گا، اس سے محبت کی بات کروں گا تاکہ وہ اپنی ماں کی موت کا غم بھول جائے، اسے دیکھ کر مجھے خود صدمہ لگ گیا۔ وہ سانولی رنگت کی ایک معمولی شکل و صورت والی لڑکی تھی، جس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔
میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں میرے لیے اسی عام شکل و صورت والی لڑکی سانولی کو انتخاب کریں گی۔ وہ ہڈیوں کا پنجر معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے کمرے کے اندر مزید قدم آگے نہ بڑھایا اور وہیں سے زور سے اماں کو آواز دی۔ میری آواز پر اماں گھبرا کر دوڑی چلی آئیں۔ میں نے کہا، اماں یہ کون ہے؟ میرے چہرے کے تاثر دیکھ کر اماں کہنے لگی کہ یہ فائزہ ہے، تمہاری بیوی۔ میں نے غصے سے فائزہ کی طرف دیکھا اور پھر اماں سے کہا، آپ مجھ پر یہ ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ ایسی کون سی کمی تھی مجھ میں جو آپ نے اس لڑکی کا انتخاب کیا؟ میری نوکری بہت اچھی ہے، پڑھا لکھا ہوں، ہینڈسم ہوں، میرے لیے تو اتنے اچھے اچھے گھروں کے رشتے آئے تھے، پھر آپ نے میرے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ غصے سے، وہ صدمے سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میرے لفظوں سے فائدہ کو کیسی تکلیف پہنچ رہی تھی، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اماں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے کمرے سے باہر کھینچا اور کہنے لگی کہ خدا کا خوف کرو اصغر، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اسے اللہ نے بنایا ہے، سانولی ہے تو کیا ہوا؟ دل کی بہت صاف ہے، بہت محبت کرنے والی نیک بچی ہے، میں تو اسے بہت عرصے سے جانتی ہوں، اس لیے اپنی بہو بنایا ہے، ہماری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، انسان کا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ میں نے پاس بڑا گلدان اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور چیخ کر کہا کہ اماں، میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی شروع نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دوستوں یاروں کو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میں تو کسی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کروں گا جو بہت خوبصورت ہوگی، اور آپ نے میرے سر پر ان پڑھ جاہل بدصورت لڑکی کو لا کر بٹھا دیا ہے۔ آپ کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں نا، پھر آپ نے میرے ساتھ یہ دشمنی کیسے کی؟ کیا سہیلی آپ کو اتنی پیاری تھی کہ اس کا بوجھ اتارنے کے لیے آپ نے ساری زندگی کے لیے میرے کاندھوں پر یہ بوجھ ڈال دیا؟ اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہنے لگی، اپنی آواز ہلکی رکھو، اس بچی تک آواز جائے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ ابھی تو اس نے اپنی ماں کو کھویا ہے، اب شوہر کی ایسی باتیں سن کر تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ میں نے تو اماں سے کہا کہ اور جو ظلم آپ نے مجھ پر کیا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا ہوں؟ میں تو اس کے ساتھ کسی کے نہیں جانے کا سوچ سکتا، جس لڑکی پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ زندگی کیسے نبھاؤں گا؟ اماں میرے قدموں پہ اپنا دوپٹہ رکھ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگیں کہ میری عزت کی خاطر اس شادی کو قبول کر لو، فائزہ اچھی اور نیک لڑکی ہے، کچھ دن تم اس کے ساتھ رہو گے تو خود اس سے محبت ہو جائے گی، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا دل جیت لے گی، ابھی تم کمرے میں چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ فائزہ کے سامنے شرمندہ ہوں اور اپنی سہیلی کو روز محشر منہ نہ دکھا سکوں۔ اماں گڑ گڑا کر مجھ سے التجا کر رہی تھی کہ اپنی اماں کا دوپٹہ قدموں میں دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اماں کو اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اماں منتیں کرنے لگی کہ دیکھ اصغر، کمرے میں چلے جانا، چند دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اپنی محبت سے خود ہی تیرا دل جیت لے گی۔ میں نے کچھ نہ کہا اور بس مرے مرے قدموں سے کمرے میں پہنچ گئے، لیکن کمرے میں جاتے ہی میں نے زور سے دروازہ دھڑ کر کے بند کیا اور بری طرح فائزہ کے کندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ تم میری ماں کو تو بیوقوف بنا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکی کیسی ہوتی ہے، نیکی کا دکھاوا کر کے تم اپنے عیبوں کو نہیں چھپا سکتی۔ تمہاری مرتی ہوئی ماں نے میری معصوم ماں کا فائدہ اٹھایا اور تمہیں میرے سر پر تھوپ دیا۔ فائزہ جو پہلے ہی میری باتیں سن چکی تھی اور آنسو بہا رہی تھی، وہ سسک سسک رونے لگی۔ میں نے اسے بستر پر دھکا دیا اور کہا کہ تمہاری یہ حرکت مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گی، تمہارے آنسو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ شادی کی پہلی ہی رات میں فائزہ سے منہ پھیر کر سو گیا تھا اور ساری رات اسے سکتی رہی ہوں۔ پھر اگلے دن بھی میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی رہا، میں نے نظر بھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اماں نے اس بات کو محسوس کیا تھا لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے فائزہ کے ساتھ بہت مجبوری کے عالم میں تعلق قائم کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد اپنی فطری خواہشات میں مجبور تھا، لیکن اپنی بیوی ماننا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے بس اسے اپنی ملازمہ کا درجہ دیا ہوا تھا، اٹھتے بیٹھتا اس سے کوئی نہ کوئی کام کہتا اور وہ ذرا بھی دیر کرتی تو اس کے پیچھے ہو یا کوتاہی ہو جاتی تو اپنے ہاتھ اٹھا دیتا۔ پھر اس حرکت پر اماں مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگتی، وہ بار بار مجھے سمجھاتی کہ یہ سب نہ کیا کرو،
مجھے ایک جنون سوار سا ہو گیا تھا کہ فائزہ کو کس قدر عاجز کر دوں کہ وہ خود بھی چھوڑ کر مجھے چلی جائے، کیونکہ میں تو اماں کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، لیکن اگر وہ خود سے مجھے چھوڑ کر جاتی ہے تو میرے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ دھیرے دھیرے میں نے ہر حربہ آزما لیا تھا۔ میں اسے گالیاں دیتا، لیکن نہ وہ پلٹ کر جواب دیتی، نہ میرے خلاف اماں سے کچھ کہتی، خاموشی سے سر جھکائے میرے اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اس کی یہ خاموشی بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری خلاف اماں سے کچھ کہے اور میں بھڑک جاؤں اور پھر اسے گھر سے نکال دوں، لیکن اس کی خاموشی کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک رات میں نے اسے نیند سے اٹھا کر چائے بنا کر لانے کو کہا۔ وہ چائے بنا کر لائی تو چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے اس کا پاؤں مڑا اور وہ چائے کی ٹرے سمیت ہی گر گئی۔ گرم گرم چائے اس پر بھی آئی تھی، لیکن مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آیا، بلکہ میں نے اسے برا بھلا کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری غلطی نہیں ہے، بس پاؤں مڑ گیا تھا۔ اس کا پاؤں جگہ جگہ سے جلا تھا اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، لیکن اس کا جواب سن کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور خود بچانے لگی، مگر میں رحم نہ کھایا، اسے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے اس پر التجا کرنے لگی کہ اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کروں، رات کے اندھیرے میں اسے گھر سے نہ نکالوں، اور وہ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن میں نے سختی سے کہا تھا کہ اگر دوبارہ اس دروازے پہ آئی تو طلاق دے دوں گا۔ طلاق کے نام پر اس قدر خوفزدہ ہوئی تھی کہ خود ہی کہیں چلی گئی تھی۔ شاید وہ طلاق کے نام سے ڈرتی تھی، اور پھر مجھے لگا کہ زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اگلے دن صبح اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ فائزہ کہاں ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ وہ تو رات اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر اماں ہکا بکا رہ گئی، کہنے لگی کہ اس کو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ کہاں چلی جائے گی؟ میں نے کندھے اچکا دیے اور کہا کہ مجھے کیا معلوم، میں کوئی سہارا تو چلی گئی ہوگی، اور میں نے آپ جیسی عورت کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کر لیا۔ اماں کو میری بات پر یقین نہیں تھا اور بے یقینی مجھے دیکھ رہی تھی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اماں نے پاس پڑوس سے بتا کر کیا، لیکن کسی کو بھی کچھ علم نہیں تھا، پر میری ماں بہت اداس تھی، مجھے ہی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اماں کو یقین تھا کہ فائزہ کے ساتھ ہی کوئی زیادتی کی ہے، اور وہ بہت روئی تھی، مجھ سے پوچھتی رہی تھی کہ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے، کیا تم نے اسے گھر سے نکالا ہے؟ لیکن میں نے یہی کہا کہ وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے چلی گئی ہے۔ میں نے ہی کچھ برا کیا ہوگا، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اور پھر میری زندگی میں انیلا آ گئی اور میرے دفتر میں نئی نئی آئی تھی، مجھے اچھی لگی اور میں نے اماں سے شادی کی بات کی تو اماں نے کچھ نہ کہا۔ اماں مجھ سے پوری طرح بد دل ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ تمہیں جو چاہے کرو، میں تمہیں اب نہیں روکوں گی۔ مجھے اپنی تربیت پر جو مان تھا وہ تم توڑ چکے ہو، ظاہری خوبصورتی کے چکر میں تم نے فائزہ جیسی عورت کو ٹھکرا دیا، اس معصوم کے ساتھ نہ جانے کیا ظلم کیا، اس لیے اب میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ چکی ہوں۔ اماں نے مجھے دوسری شادی کرنے سے نہیں روکا، اس لیے میں نے اپنی مرضی سے انیلا سے شادی کر لی۔ انیلا سے شادی کر کے شروع میں تو میں بہت خوش تھا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت بد مزاج ہے۔ اپنی خوبصورتی پر اتنا غرور تھا کہ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ میں کوئی کام کہہ دیتا تو چیخنے چلانے لگتی۔ اس نے گھر میں ملازمہ رکھ لی تھی، اگر ملازمہ چھٹی کر لیتی تو پورا گھر الٹا ہو جاتا۔ میری بوڑھی ماں کام میں لگی رہتی، لیکن انیلا اس بات سے بھی کوئی سروکار نہیں تھی، اس کی اپنی ہی دنیا تھی۔ گھنٹوں اپنے دوستوں کے ساتھ چلی جاتی، پارٹیز کے نام پر دیر دیر تک، رات تک باہر رہتی، ساتھ ساتھ اس کی لڑکوں سے بھی دوستی تھی، اور وہ اپنی ایک نوکری کرنے والی ماڈرن لڑکی تھی جس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شادی کے بعد مجھے اس کی یہ ماڈرن زندگی کچھ پسند نہیں آ رہی تھی۔ دور سے جو چیز اچھی لگتی ہے جب وہ پاس ہوتی ہے تو اس میں عیب نظر آتے ہیں۔ مجھے اس کی ماڈرن زندگی میں برائیاں نظر آنے لگیں، اس کا لڑکوں کے قریب ہونا، راتوں کو پارٹیز کرنا، سارا دن بڑے سوتے رہنا اور پھر گھر کی توجہ نہ دینا، بہت ساری برائیاں لگنے لگیں۔ میری اور انیلا کی شادی کو 8 مہینے گزر چکے تھے۔ پھر میں نے انیلا سے ایک دن کہا کہ اب ہم بچوں کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ
جلدی ہو جائے، دوسرا زیادہ وقت بعد بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے بچے بہت پسند ہیں اور مجھے اولاد چاہیے۔ میری بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی کہ تم جیسے مردوں کا یہی مسئلہ ہے، تم لوگ شادی بچوں کے لیے کرتے ہو، انجوائمنٹ کے لیے نہیں۔ میں بچے نہیں چاہتی، کم سے کم 5 سالوں سے پہلے تو مجھے کسی صورت بچہ نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ 5 سال تک تو یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں اپنی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ بچہ ہوگا تو تم میرے لیے مشکلات کھڑی کر دو گے۔ تمہیں اور تمہاری ماں کو میں اچھی طرح جان گئی ہوں۔ انیلا نے عجیب سے لفظوں میں مجھ سے بات کی تھی اور پھر پارٹی کا کہہ کر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ پھر اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ کہنے لگی، بیٹا ماڈرن لڑکیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں گھرداری اور بچوں سے کہیں زیادہ اپنی خوبصورتی عزیز ہوتی ہے۔ پھر تمہیں بھی تو خوبصورت بیوی چاہیے تھی۔ اب اگر وہ حاملہ ہو گئی تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی، اور اسی بات کی وجہ سے وہ حاملہ نہیں ہونا چاہتی۔ پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بجائے اس کی ماں سے برا بھلا کہتی یا میری غلطی مجھے گنواتی، اماں نے مجھے سمجھوتا کرنے کا مشورہ دے دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جب سے انیلا بہو بن کر آئی تھی، اماں یا تو کام کرتی رہتی تھی یا پھر اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اماں نے مجھے بھی بلا ضرورت مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اور انیلا کے درمیان رشتہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ جس بات سے مجھے چڑ ہوتی وہ وہی کام کرتی۔ اس کا جو رنگ روپ اور خوبصورتی مجھے پسند تھی، اب اسی کی وجہ سے میں پریشان تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد مرد بھنوروں کی طرح منڈلاتے رہتے تھے اور وہ اس بات سے بڑی خوش ہوتی تھی۔ 3-4 مہینے ایسے ہی گزرے اور پھر ہمارے درمیان جھگڑوں کی شروعات ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد تو ہم پوری طرح آپس میں جھگڑنے لگے، اور پھر جس آزادی کی خواہش مند تھی، وہ آزادی میری نظر میں سوائے بے حیائی کے اور کچھ نہیں تھی، اور یہی ہمارے جھگڑوں کی وجہ تھی۔ پھر میں اولاد چاہتا تھا اور وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ ایسا ہی وقت گزرتا گیا۔ کبھی کبھی تو بے اختیار ہی مجھے فائزہ کی یاد ستاتی، اور وہ بہت ہی زیادہ فرما بردار لڑکی تھی۔ اس نے کبھی میری کسی بات کو آگے آواز نہ اٹھائی تھی۔ اماں کے ساتھ بھی گھل مل کر رہتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، خود کرتی تھی، اس لیے میں نے ہر خواہش اور ضرورت کا احترام کیا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں فائزہ کو دکھ پہنچانے کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جو پچھتاوا مجھے ہونے لگا تھا، اس کے بارے میں کھل کر کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک رات اچانک 12 بجے کے قریب گھر کا دروازہ بجا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کے 12 بجے دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی بیوی فائزہ کھڑی تھی۔ اس کی گود میں چادر میں لپٹا کوئی سال بھر کا بچہ تھا۔ سردی شدید تھی اور بچہ بری طرح کانپ رہا تھا، اور چادر اس کے لیے ناکافی تھی۔ فائزہ کے وجود پر کوئی گرم کپڑا نہیں تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، اس کے آنسو۔ اس نے بچہ میرے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگی کہ خدا کے واسطے اپنی اولاد پر رحم کھائیں، میں اکیلی بے سہارا یہاں مزاروں پہ جا رہی تھی، لیکن اب اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے لے کر میں کہاں جاؤں؟ اب تو یہ بھی میرے ساتھ مزاروں پر تھا، لیکن اب سردی بڑھتی ہی جا رہی ہے، رہنے کے لیے کوئی مناسب ٹھکانہ ہے، اور نہ خوراک، نہ تن پر کپڑے ہیں، اور 2 دن سے اتنے سے بخار بھی ہے، میں اسپتال بھی نہیں جا سکتی۔ آپ کو مجھ سے نفرت ہے نہ، بے شک آپ مجھے قبول نہ کریں، لیکن اس بچے کو قبول کر لیں۔ یہ ہو بہو آپ جیسا ہے، خوبصورت گورا چٹا، اسے اپنی اولاد مان کر اس کا علاج کروا دیں۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ اس کے آسرے اب تک میں اپنی زندگی گھسیٹا، لیکن اب اسے کھونے کی ڈر سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر وہ رو رہی تھی، اتنے میں اماں بھی دروازے پر آ گئیں۔ فائزہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے فائزہ کو گلے سے لگا لیا، اسے پیار کر کے اندر لے گئیں۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، وہ ہو بہو میرے جیسا ہی تھا، اس کے ہونٹوں پر بھی میرے ویسا ہی دل تھا جیسے میرے ہونٹوں پر تھے۔ میں بہت غور سے محبت سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ فائزہ روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ وہ پچھلے 1.5 سال سے مزاروں پر ہی ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اب بچہ بہت مشکل حالت میں ہے۔ میں نے بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ واقعی بخار میں تپ رہا تھا۔
میں نے فوراً اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا۔ ہم سب کی آوازوں پر انیلا کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس نے عجیب نیم برہنہ سی نائٹی پہن رکھی تھی۔ کمرے کے حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن وہ اسی لباس میں باہر نکل آئی تھی، شرم و حیا سے عاری۔ وہ فائزہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اب یہ فحاشہ عورت یہاں کیا لینے آئی ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، اسے ابھی اور اسی وقت دھکے دے کر نکالو۔ انیلا کی بات پر مجھے بہت شدید غصہ آیا، کیونکہ فائزہ کی بے حیائی اور پردے کی گواہی میں خود دے سکتا ہوں، جبکہ انیلا کی بے حیائی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے غصے میں آ کر میرا بیٹا بیمار ہے کہ اس سے میری ضرورت ہے، اس لیے فائزہ اور یہ بچہ یہیں رہیں گے۔ بچے کا سن کر تو انیلا تپش میں آ گئی، کہنے لگی کہ اب ان دونوں کی جان لے لوں گی۔ میں نے یہ سوچ کر تم سے شادی کی تھی کہ پیسے والے ہو، مجھے ہر خوشی دو گے۔ تمہارے پاس تو زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، بڑی مجبوری میں بھی میں تمہارے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، اور اب تمہاری بیوی اور بچہ بھی آ گیا ہے۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ میں اچھی طرح جان گیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کیسے خسارے کا سودا کیا ہے۔ میں نے اسی وقت انیلا کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ شادی کی طلبگار تھی، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ فائزہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر بچے کو چیک اپ کیا اور بتایا کہ اسے ڈبل نمونیا ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں بھرتی کروانا ہوگا۔ پھر میں نے اپنے بچے کو ہسپتال میں ایڈمٹ کرایا، خود بھی میں دن رات اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ فائزہ نے اس کا نام ابرار رکھا تھا، اور ابرار میرے لیے سب کچھ ہو گیا تھا۔ فائزہ نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ 20 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد میرا بچہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا، اور میں اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میری سانولی سلونی سی بیوی مجھے اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی، کیونکہ نہ صرف وہ میرے بچے کی ماں بن چکی تھی، بلکہ اس نے تنہائی میں بھی اپنی عزت اور حیا کا پاس رکھا تھا، اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس سے مجھے شرمندگی ہوتی۔ البتہ شرمندہ تو میں اس کے آگے ہوں۔ اس کی اچھائی کو نہیں جانا، اس کی نیک سیرت سے زیادہ صورت کو ترجیح دی، لیکن انیلا جیسی عورتوں کو بھگتنا کہ اب میں سمجھ گیا تھا کہ عورت کی شکل و صورت نہیں، اس کی سیرت مرد کی زندگی بناتی ہے۔ ویسے بھی شکل و صورت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز خوبصورت تخلیق کی ہے۔ پھر ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیسے نقص تلاش کر سکتے ہیں؟ زندگی میں ایک سال تک بھٹکنے کے بعد صحیح راستے پر آ گیا تھا۔ میری بیوی اور بچہ صحیح سلامت۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ انیلا نے عدت بھی پوری نہیں کی اور کسی اور سے شادی کر لی۔ اس نے پھر کسی امیر آدمی کو چن لیا تھا، اب اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ لوگ آپ کو سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ انیلا کا کردار بھی میری زندگی میں ایسا ہی تھا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ شادی شدہ زندگی میں صرف خوبصورت بیوی کوئی کردار ادا نہیں کرتی، لیکن اگر بیوی خوبصورت سیرت ہو تو آپ کا گھر، آپ کے بچوں کی پرورش اور آپ کی زندگی کو بنانے کا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے شکل کو نہیں، سیرت کو ترجیح دیں۔ ناظرین، اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔